السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مغرور جج نے اپنے پالتو کتے کے مرنے پر ایک غریب شخص کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی۔ غریب شخص نے آسمان کی طرف دیکھ کر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ چند سال بعد جج کو ایک ایسی پرسرار بیماری لاحق ہوئی کہ اس کا پورا جسم گلنے لگا اور بدبو کی وجہ سے اس کے اپنے بچے اسے چھوڑ گئے۔ جب جج نے موت کی بھیک مانگی تو اس کے کمرے میں ایک نقاب پوش شخص داخل ہوا جس کے ہاتھ میں میرا نام حبیب خان ہے اور میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ میری زندگی شروع سے ہی آسائشوں میں گزری۔ بڑے سے گھر کے کشادہ صحن میں صبح کی نرم دھوپ اترتی تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا۔ دیواروں پر لگی ہوئی روشنی رات کے وقت ایسے لگتی جیسے کوئی خاموش جشن جاری ہو۔ ہر چیز اپنی جگہ پر مکمل اور خوبصورت تھی، مگر اس خوبصورتی میں ایک کمی تھی جو ہر وقت میرے دل کو بے چین رکھتی تھی۔ میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ میری بیوی نہایت سادہ اور نرم مزاج تھی، گھر کے کام خود سنبھالتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ادھورا پن چھپا ہوتا تھا جو میں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر ہمارے گھر میں بچوں کی ہنسی کی آواز نہیں گونجتی تھی۔ یہی بات میرے دل پر بوجھ بنی رہتی تھی۔ لوگ اکثر تسلی دیتے تھے کہ ابھی وقت ہے، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے دل کی خواہش ان باتوں سے کم نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے بڑے سے گھر کو دیکھتا تو مجھے لگتا یہ آوازیں، یہ دیواریں کسی آواز کی منتظر ہیں۔ میں نے وقت سے پہلے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، گھر بنا لیا، نوکری حاصل کر لی اور اپنے مستقبل کے خواب بھی دیکھ رہا تھا کہ 1-2 سال میں جج بن جاؤں گا، مگر ان سب کے باوجود میرے دل میں ایک خلا تھا جو صرف ایک بچے کی موجودگی سے بھر سکتا تھا۔ میرے گھر میں ایک نوکر بھی تھا جس کا نام شفیق تھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، صبح سویرے صحن میں جھاڑو دیتا، پھر گھر کے باقی کاموں میں لگ جاتا۔ اس کی عادت تھی کہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا۔ گھر کے باقی افراد بھی اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ وفادار اور محنتی تھا۔ میرے خاندان میں کسی کے گھر میں نوکر نہیں تھا، مگر شفیق میرے گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ کھانے کا کام فی الحال میری بیوی خود کرتی تھی۔ میں اکثر اسے کہتا تھا کہ جب بچہ ہو جائے گا تو ہم ایک اور عورت کو رکھ لیں گے جو کھانا بنائے گی تاکہ تم آرام کر سکو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس بھی گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس وقت کا انتظار کرو، مگر میرے دل میں جو بے قراری تھی وہ کم نہیں ہوتی تھی۔ رات کے وقت میں اکثر جاگتا رہتا، چھت کو دیکھتا اور سوچتا رہتا کہ آخر کب ہمارے گھر میں وہ لمحہ آئے گا جب ایک ننھی سی جان ہماری زندگی میں شامل ہوگی اور زندگی بدل دے گی۔ ہمارا خاندان بھی چھوٹا سا تھا۔ میری ایک بہن تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور میری بیوی کے خاندان میں اس کا ایک بھائی تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی، مگر اس کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ یہی بات میرے دل میں ایک خوف پیدا کرتی تھی کہ کہیں یہ کوئی خاندانی مسئلہ نہ ہو، مگر میں اس بات کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا کیونکہ میں اپنی زندگی کو پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا۔ میں حسب عادت پریشان تھا۔ وہ میری حالت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہو، کبھی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتے ہو، کبھی خاموش بیٹھے رہتے ہو۔ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر صبر کرو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر میں کیا کروں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ تب تک کوئی کتا پال لو۔ میں نے اس کی بات کو اس وقت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، مگر وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ 1 ہفتے تک میں اسی سوچ میں رہا، اور پھر ایک دن میں شہر کے اس حصے میں چلا گیا جہاں جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہاں شور تھا، مختلف آوازیں گونج رہی تھیں۔ پنجروں میں بند جانور
ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ کچھ لوگ خریداری میں مصروف تھے اور کچھ صرف دیکھ رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک دکان کے سامنے جا کر رک گیا جہاں پالتو کتے ملتے تھے۔ تھوڑی دیر میں دکان کو دیکھتا رہا، پھر میں نے دل میں کہا، نہیں، یہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ہمارے دین میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میں واپس موڑنے لگا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک میری نظر ایک کونے میں پڑی۔ وہاں ایک بہت چھوٹا سا کتا تھا جو شاید ابھی چند دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہلکی سی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی ننھا سا بچہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک فیڈر رکھا تھا جس سے اسے دودھ پلایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلی تھی، مگر اس کی سانسوں کی ہلکی سی حرکت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہیں رک گیا، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ اس کے بارے میں بتائیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ 4-5 دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس کی ماں مر گئی ہے اور اس کے ساتھ جتنے بچے تھے وہ بھی نہیں بچ سکے، یہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ فائٹر ہے کیونکہ یہ بچ گیا ہے۔ میں اس ننھے سے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہلکی سی حرکت کر رہا تھا، جیسے زندگی کو پکڑ کر بیٹھا ہو۔ میں نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ہم نے اس کا نام ٹنٹن رکھا ہے اور یہ گولڈن ریٹرور نسل کا کتا ہے۔ اس کی آواز میں فخر بھی تھا اور نرمی بھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، کیا میں اسے لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، جی آپ خرید سکتے ہیں، بس کچھ کاغذی کارروائی ہے، مگر اس کی قیمت 3 لاکھ روپے ہے۔ میں نے بغیر زیادہ سوچے کہا، ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں اسے یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ واقعی بہت پیارا تھا۔ اس کا رنگ ہلکا براؤن تھا، جیسے نرم مٹی پر دھوپ پڑ جائے۔ دکان والے نے بتایا کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کے بال سنہری ہو جائیں گے اور اس کا جسم بھی کافی بڑا ہوگا۔ یہ گھر کے لیے بہترین کتا ہے، مگر مہنگا بہت ہے۔ مگر اس وقت میرے لیے کوئی قیمت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں نے اسے احتیاط سے اٹھایا۔ وہ بہت ہلکا تھا، جیسے میرے ہاتھوں میں کوئی نازک سی امانت ہو۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر کا ماحول اس کے آنے سے بدل گیا۔ میری بیوی نے جب اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اسے بھی جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے قریب لیا اور اس کے لیے نرم کپڑا بچھایا۔ میں نے شفیق کو بلایا، اس سے کہا کہ اب اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ گھر کے باقی کام چاہے جیسے بھی ہوں، مگر اس کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ شفیق پہلے تو حیران ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، صاحب جی، آپ کیا کتا اٹھا کر لے آئے ہیں؟ مگر پھر اس نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اب میری روزمرہ زندگی میں ایک نیا معمول شامل ہو گیا۔ جب میں اپنے کام سے واپس آتا تو سیدھا ٹنٹن کے پاس جاتا، اسے اپنی گود میں اٹھاتا، اس کے نرم جسم کی گرمی محسوس کرتا اور وہ آہستہ آہستہ میرے ہاتھوں میں حرکت کرتا، جیسے مجھے پہچاننے لگا ہو۔ وقت کے ساتھ وہ تیزی سے بڑا ہونے لگا۔ اس کی چال میں مضبوطی آ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک آنے لگی۔ اس کے لیے خاص خوراک آتی تھی، اچھے بسکٹ اور مہنگے کھانے جن پر ہر مہینے کافی خرچ ہو جاتا تھا۔ میں نے اس کی ویکسینیشن بھی کروائی کیونکہ وہ بہت ضروری تھی۔ میں اس کی صحت کے بارے میں بہت محتاط تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے لیے کپڑے بھی خریدے۔ جب میں دکان پر گیا تو مجھے احساس ہوا کہ جانوروں کے کپڑے انسانوں کے کپڑوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ دکان والے نے ہنستے ہوئے کہا، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لوگ اپنے جانوروں پر خود سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک عادت بن گیا، ایک ایسا شوق جو میرے دن کا حصہ بن چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارتا تو دل کو سکون ملتا،
مجھے اچھا لگنے لگا، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی، جسے میری زندگی کے خالی حصے میں کوئی روشنی آ گئی ہو۔ میں تو ٹنٹن کے لیے اتنا پاگل ہو گیا کہ مجھے یہ احساس ہی نہ رہا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ میری زندگی کا ہر رخ بدلنے لگا۔ جو وقت میری بیوی کا حق تھا وہ بھی میں ٹنٹن کے ساتھ گزارنے لگا۔ جو وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق میں گزرنا چاہیے تھا وہ بھی اب اس کے ساتھ کھیلنے میں گزرنے لگا۔ میرے دن کا آغاز بھی اسی سے ہوتا اور اختتام بھی اسی پر آ کر ٹھہر جاتا۔ گھر کا ماحول بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ میں معمولی سی بات پر شفیق کو ڈانٹ دیتا۔ اگر مجھے لگتا کہ اس نے ٹنٹن کا خیال صحیح سے نہیں رکھا میں اس پر برس پڑتا۔ ایک دن تو میں نے حد ہی کر دی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی سخت لہجے میں ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا، تم کہاں تھی؟ اگر یہ گھر سے نکل جاتا ہم اسے کہاں ڈھونڈتے؟ میری آواز میں غصہ تھا اور الفاظ میں سختی۔ میری بیوی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ آج تک میں نے اسے کسی بات پر نہیں ڈانٹا تھا، مگر آج ایک کتے کی وجہ سے میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اتنا غافل ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں بھی یاد نہ رہیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں چیک اپ کے لیے بلایا تھا، مگر میں اپنی بیوی کو لے جانا ہی بھول گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال رہتا تھا اور وہ تھا ٹنٹن۔ ٹنٹن بھی ہر وقت میرے ارد گرد رہتا، میرے قدموں کے ساتھ ساتھ چلتا، میرے پیروں کو چاٹتا، مجھے دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی، جیسے وہ مجھے اپنا سب کچھ سمجھتا ہو۔ وہ اب کافی بڑا ہو چکا تھا، اس کا جسم مضبوط اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے بالوں میں ہلکی سی سنہری جھلک آ گئی تھی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا تھا۔ اس کی محبت مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتی اور میں اس محبت میں اور بھی ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں کچھ بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ باتوں باتوں میں نے کہہ دیا کہ کتے انسانوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، وہ زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ شخص کچھ زیادہ ہی بدل گیا ہے، مگر اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ شفیق نے غلطی سے ٹنٹن کو ایکسپائری کھانا کھلا دیا۔ شروع میں ہمیں کچھ اندازہ نہ ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ کمزور ہو گیا، اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر حرکت کرنے لگا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم فوراً اسے ہسپتال لے کر گئے۔ وہاں کا ماحول سنجیدہ تھا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگا اور میں ایک طرف کھڑا بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ میں شفیق پر برس پڑا۔ میری آواز بلند تھی اور لہجہ سخت۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو تیری خیر نہیں۔ میری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی، کیونکہ اس لمحے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں واقعی اپنے کسی بہت قیمتی رشتے کو کھونے کے قریب ہوں۔ شفیق بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا کہ یہ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ میں اسے جانوروں کے سب سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ہسپتال کی عمارت صاف اور خاموش تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سنجیدگی محسوس ہوتی تھی۔ دیواروں پر روشنی مدھم تھی، ہر طرف مشینوں کی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے اپنے پاس رکھا اور ہاسپٹلائز کر لیا۔ میں ایک طرف کھڑا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ میرا دل بے چین تھا، ہر لمحہ مجھے بھاری لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا کہ دیکھیں، یہ ایکسپائری کھانا تھا اور وہ بھی کتے کا۔ انسان اگر ایکسپائری کھانا کھا لے فوراً اتنا اثر نہیں ہوتا، مگر یہ ڈبہ کافی عرصے سے پڑا ہوا تھا، یہ زہریلا ہو چکا تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر وار کر رہے تھے۔ میں خاموش کھڑا سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی، مگر ٹنٹن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری سانس رک گئی، میری آنکھیں خالی ہو گئیں۔ میں نے بے یقینی سے کہا،
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، یہ کتے یہاں کے ماحول کے لیے ویسے بھی موزوں نہیں ہوتے۔ یہ باہر کی نسلیں ہیں، جرمنی، انگلینڈ یا امریکہ کی۔ ان کی عادت وہاں کے موسم کی ہوتی ہے۔ یہاں کی گرمی، سردی، بدلتے حالات ان کے لیے پہلے ہی مشکل ہوتے ہیں۔ ان کا جسم مسلسل لڑ رہا ہوتا ہے، پھر اگر ذرا سی بھی غفلت ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ مجھے آپ کے لیے افسوس ہے، یہ بہت مہنگا کتا تھا۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بات مہنگے کی نہیں ہے، وہ میری جان تھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں رونے لگا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اب میں گھر جاؤں گا تو کوئی میری طرف دیکھ کر خوشی سے نہیں دوڑے گا، کوئی میری قدموں کے پاس آ کر نہیں بیٹھے گا۔ وہ معصوم تھا، اتنا چھوٹا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ میں بھاری قدموں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا، ہر چیز ویسے ہی تھی، مگر جیسے ان میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے اندر آتے ہی شفیق کو بلایا۔ میرا غصہ قابو میں نہیں تھا، میں اس پر برس پڑا۔ میں نے اسے بری طرح ڈانٹا۔ میری آواز بلند تھی، الفاظ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ میں نے صرف اسے نوکری سے نہیں نکالا، بلکہ غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں اس طرح ختم کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کیس تھا جس میں مجرم کا نام طے کرنا تھا۔ وہ ایک بے نام مقدمہ تھا جس میں سزا عمر قید کی ہونی تھی۔ میں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا اور اس میں شفیق کا نام ڈال دیا۔ پولیس آئی اور اسے پکڑ کر لے گئی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اس نے کوئی صفائی نہ دی، وہ بس آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، ایک درد تھا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ایک کتے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ختم ہو گئی، حالانکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ کھانا خراب ہے تو وہ کبھی نہ دیتا، مگر اس وقت میرے اندر صرف غصہ تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بیوی نے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور سچائی بھی، مگر اس وقت میرا دل سخت ہو چکا تھا۔ میں نے بے دلی سے کہا، بس چھوڑو، اور اس بات کو وہیں ختم کر دیا۔ میں نے شفیق کی جگہ ایک دوسرا نوکر رکھ لیا۔ گھر کے کام دوبارہ اسی طرح چلنے لگے، مگر میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں بظاہر سب کچھ سنبھال رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ میں اکثر خاموش رہنے لگا، نہ پہلے جیسی باتیں رہیں، نہ پہلے جیسی دلچسپی میں بیٹھا رہتا، سوچتا رہتا۔ گھر کی دیواریں مجھے خالی خالی لگتی، جیسے کوئی آواز تھی جو اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہو۔ میری بیوی مجھے دیکھتی تو اس کے چہرے پر فکر ظاہر ہوتی۔ وہ کئی بار بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر میں خود میں گم رہتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میری بیوی میرے پاس آئی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم باپ بننے والے ہو؟ یہ سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ میرے دل نے جیسے اس بات کو سمجھنے میں وقت لیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خوشی میرے اندر پھیلنے لگی، مگر وہ خوشی ابھی مکمل نہیں تھی۔ شاید میں ابھی بھی ماضی کے اثر میں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیوی کا خیال رکھا جانے لگا، گھر کا ماحول بدلنے لگا، مگر جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا تب تک میرے اندر وہ بے ساختہ خوشی نہیں آئی تھی جس کا میں ہمیشہ تصور کرتا تھا۔ مگر پھر وہ لمحہ آیا جب میرے ہاتھوں میں میرا بیٹا رکھا گیا۔ وہ چھوٹا سا وجود میری گود میں آیا، جیسے میرے دل کے سارے بوجھ ختم ہو گئے۔ اس کے نرم چہرے کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پہلی بار وہ سکون محسوس کیا جس کی میں نے برسوں خواہش کی تھی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے دن کا مرکز اب میرا بیٹا تھا۔ اس کی ہر مسکراہٹ میرے دل کو خوشی دیتی، اس کی ہر حرکت مجھے حیران کرتی۔ میں اس کے ساتھ وقت گزارتا، اسے گود میں اٹھاتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کی معصوم آوازیں سنتا رہتا۔
3 سال کے اندر اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے نوازا۔ اب میرے گھر میں 2 ننھی آوازیں گونجتی تھیں۔ میرے وہ تمام دکھ جو پہلے میرے دل میں تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ میری فیملی مکمل ہو گئی اور میں واقعی خوش ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں کامیابی بھی آتی رہی۔ میں جج بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ میرا نام مزید مشہور ہونے لگا۔ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میرے فیصلوں کی تعریف ہوتی تھی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف رہتا، گھر آ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ ہم سب ایک مکمل زندگی گزار رہے تھے۔ سال گزرتے گئے۔ وقت نے آہستہ آہستہ سب کو بدل دیا۔ میں جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گیا۔ میرے بال سفید ہو گئے۔ میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ میرے بچے جوان ہو گئے۔ گھر پہلے سے بڑا ہو گیا تھا۔ زندگی میں ہر سہولت موجود تھی، مگر وقت کی رفتار کسی کے لیے نہیں رکتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے مجھے اندر سے خالی کر دیا۔ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی، جس نے میری ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر وہی تھا، مگر اس میں وہ گرمی نہ رہی، وہ سکون نہیں رہا۔ اب میں اور میرے بچے رہ گئے تھے، مگر اس کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں اس صدمے سے پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک اور آزمائش آ گئی۔ مجھے ایک عجیب سی بیماری نے گھیر لیا۔ میری جلد پر اچانک زخم نکل آئے تھے۔ وہ زخم عجیب ہوتے تھے، ان سے بدبو آتی تھی اور وہ دیکھنے میں بھی خوفناک لگتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے، مگر پھر کسی اور جگہ نکل آتے۔ میں اس حالت سے پریشان ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے میرا معائنہ کیا، سنجیدگی سے کہا کہ جلد کی بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مستقل علاج نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو کچھ دوائیں دے سکتے ہیں، کچھ ٹیوب دے سکتے ہیں، مگر مکمل شفا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور خاموش ہو گیا۔ میرے اندر ایک بے بسی سی تھی۔ زخم وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتے تھے، اس لیے میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ شاید یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ جلد پر ایسی بہت سی چیزیں نکلتی رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر ایک امتحان سے گزر رہی تھی۔ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا تھا، مگر سکون پھر بھی مکمل نہیں تھا۔ وقت نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، مگر ہر خوشی کے ساتھ ایک آزمائش بھی میرے حصے میں آئی تھی، اور میں اب بھی انہی آزمائشوں کے درمیان کھڑا تھا، جہاں مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا اور آگے بڑھنا تھا۔ دھیرے دھیرے میری بیماری پھر سے بڑھنے لگی۔ کبھی زخم ٹھیک ہو جاتے اور میں خود کو سنبھلا ہوا محسوس کرتا، مگر کچھ ہی دنوں بعد وہی زخم دوبارہ کسی اور جگہ سے نمودار ہو جاتے۔ اب کی بار فرق یہ تھا کہ وہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں رہے تھے، بلکہ میرے پورے جسم پر پھیلنے لگے تھے۔ میرے ہاتھ، میرے بازو، میری کمر، حتیٰ کہ میرے چہرے تک اس کی لپیٹ میں آنے لگے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو خود کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ شروع میں نے اسے چھپانے کی بہت کوشش کی۔ میں مہنگے پرفیوم لگاتا تاکہ بدبو کو دبا سکوں، کپڑوں کو بار بار بدلتا، خود کو صاف رکھنے کی کوشش کرتا، کیونکہ مجھے اپنے کام پر بھی جانا ہوتا تھا۔ میں ایک ذمہ دار عہدے پر تھا، لوگ مجھے جانتے تھے، میری عزت تھی، مگر اب یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ حالات ایسے ہو گئے کہ میں کام پر بھی نہیں جا پاتا تھا۔ جب بھی میں کسی جگہ جا کر بیٹھتا تو میرے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی کہ لوگ بے چین ہو جاتے۔ وہ نظریں بدل لیتے، کچھ لوگ ہمت کر کے پوچھ لیتے کہ آپ ٹھیک ہیں، مگر ان کے لہجے میں ہمدردی سے زیادہ الجھن ہوتی تھی۔ میں ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھا۔ میں خود بھی اس اذیت میں مبتلا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر اس حالت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کی اصل آزمائش اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ خود اپنے جسم کا بوجھ نہ اٹھا سکے، جب وہ بستر کا محتاج ہو جائے۔
جب اسے اپنی ذات سے ہی نفرت محسوس ہونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ صرف اس کا شریک حیات دیتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو بیوی اس کی خدمت کرتی ہے، اگر بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ اگر ہوتی تو شاید میرے زخم صاف کرتی، مجھے دلاسا دیتی، میرے پاس بیٹھتی اور مجھے اس اذیت میں تنہا نہ چھوڑتی۔ اب میں اکیلا تھا، مکمل اکیلا۔ مجھے اپنے زخم خود صاف کرنے پڑتے تھے۔ جب میں ان کو صاف کرتا تو بدبو اور زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ میں خود اس سے پریشان ہو جاتا، سوچتا دوسروں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے ہاتھ کانپتے تھے، میرا دل گھبراتا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ میں اب زیادہ تر گھر پر ہی رہنے لگا تھا، بستر پر پڑا رہتا تھا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، بخار بھی اکثر ساتھ ہوتا تھا، کبھی سردی لگتی، کبھی پسینہ آتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا یہ کیسی بیماری ہے جو نہ پوری طرح ظاہر ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ میں بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتا، وہ میرا معائنہ کرتے، مختلف دوائیاں دیتے، نئی نئی کریمیں دیتے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا، بلکہ مجھے لگتا تھا کہ جتنا علاج ہو رہا ہے بیماری اتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے اندر ایک بے بسی پیدا ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی باتیں بھی بدلنے لگی۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ کسی گناہ کی سزا ہے، کچھ کہتے انسان جب حد سے بڑھ جائے تو اسے اسی طرح آزمایا جاتا ہے۔ میں یہ سب سنتا تھا اور سوچتا تھا کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ انصاف کیا تھا، لوگوں کے حق میں فیصلے دیے تھے، کسی پر ظلم نہیں کیا تھا، پھر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وقت کے ساتھ میری ہمت ٹوٹنے لگی، مجھے خود بھی محسوس ہونے لگا شاید میں واقعی کسی کام کا نہیں رہا۔ میں نے اپنے لیے کچھ کر سکتا تھا، نہ دوسروں کے لیے۔ میرا وجود بوجھ بن چکا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی تھی کہ میرے اپنے بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ وہ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے، میرے قریب آنے سے کتراتے تھے، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، جیسے میں ان کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ میں ان کی آنکھوں میں وہ محبت تلاش کرتا تھا جو کبھی میرے لیے تھی، مگر اب وہاں صرف دوری تھی۔ گھر میں سب کچھ موجود تھا، مگر میں تنہا تھا۔ ایک ایسا تنہا پن جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا، دیواروں کو دیکھتا تھا، چھت کو گھورتا تھا اور سوچتا تھا کہ زندگی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے موت کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ میرے دن اور رات ایک جیسے ہو گئے تھے، نہ سونے میں سکون تھا، نہ جاگنے میں قرار۔ میرے جسم کا ہر حصہ درد میں ڈوبا رہتا تھا۔ زخموں کی بدبو سے مجھے خود اپنے وجود سے نفرت دلانے لگی تھی۔ میں اپنے ہی جسم میں قید ہو گیا تھا۔ میرے بچوں نے بھی آخر کار مجھے ایک بوجھ سمجھ لیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اٹھایا اور گھر کے ایک کونے میں پڑے اسٹور روم میں ڈال دیا۔ وہ کمرہ اندھیرا تھا، اس میں پرانی چیزوں کی گرد جمی ہوئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے سامان کے درمیان ایک پرانا بستر ڈال دیا گیا تھا اور مجھے وہیں چھوڑ دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ایسا لگا جیسے میری زندگی بھی بند ہو گئی ہو۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہو گئے، انہوں نے شادیاں کر لیں، اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے، اور میں اس اندھیرے کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ کبھی کوئی دروازہ کھول کر دیکھ لیتا، کبھی کوئی کھانا رکھ جاتا، مگر کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں تھا، کوئی میرے دکھ کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے، یہ زندگی اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک دن اسی اندھیرے کمرے میں جب میں اپنے زخموں کے درد سے کرا رہا تھا، اچانک دروازہ کھلا، دروازے سے ہلکی سی روشنی اندر آئی اور اس روشنی کے ساتھ ایک نقاب پوش آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، اس کی چال میں تھکن تھی،
وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں خود مرنے کے قریب ہوں۔ مجھے لگا شاید کوئی فقیر ہے جو کچھ مانگنے آیا ہے، مگر اس نے میری بات سن کر کہا، میں تم سے لینے نہیں آیا، میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں دعا دینے آیا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میری حیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا، آخر تم کون ہو؟ پھر اس نے آہستہ سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ سامنے آیا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ شفیق تھا، وہی شفیق جسے میں نے اپنے غصے میں آ کر تباہ کر دیا تھا۔ وہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں نمایاں تھیں، اس کی آنکھوں میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی گہرائی بھی۔ میں اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک کتے کے لیے آپ نے میری ساری جوانی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دی، میری پوری زندگی مجھ سے چھین لی۔ 2 مہینے پہلے میری عمر قید ختم ہوئی ہے، میں باہر آیا ہوں۔ میں بھی انسان تھا، میں بھی زندگی گزار سکتا تھا، میری بھی خواہشیں تھیں، میں شادی کر سکتا تھا، میرے بھی بچے ہو سکتے تھے، میرا بھی ایک گھر ہوتا، ایک خاندان ہوتا، مگر آپ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کی ہر بات میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے مزید کہا کہ جیل میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب میں نے آپ کو کے لیے بد دعا نہ کی ہو، اور آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو لگتا ہے وہ بد دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار اپنی غلطی کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ میں نے کہا، تم صحیح کہتے ہو، یہ سب میرے ساتھ اس لیے ہوا کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نرم آواز میں کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہتے ہیں جب تک انسان معاف نہیں کرتا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب تم اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، میں نے کمزور آواز میں اسے پکارا، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اس اندھیرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں وہیں لیٹا رہ گیا، مگر میرے دل کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے سچے دل سے معافی مانگنی شروع کی، میں نے اپنے کیے پر ندامت محسوس کی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے معاف کر دے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک عجیب سا بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ میرے زخم آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، ان کی بدبو ختم ہونے لگی۔ میرا جسم جو پہلے درد سے بھرا رہتا تھا، اب اس میں سکون آنے لگا۔ میں حیران تھا، مگر دل کے اندر ایک یقین بھی پیدا ہو رہا تھا۔ 2 مہینے کے اندر اندر میری حالت کافی بہتر ہو گئی، میں دوبارہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا شروع کیا۔ میرے بچوں نے بھی مجھے اس حالت میں دیکھا تو حیران رہ گئے، مگر اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی کی طرف واپس آ گیا۔ اگرچہ میں اپنے کام سے ریٹائر ہو چکا تھا، مگر میرے پاس اتنا تھا کہ میں اپنی باقی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکتا۔ میں نے اپنی ایک دکان بیچ دی تھی جو 2 کروڑ میں فروخت ہوئی تھی، اور اس رقم کو ایک چھوٹے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ مگر میرے دل میں ایک بات رہ گئی تھی کہ میں شفیق کو دوبارہ تلاش کروں، میں اس کے سامنے جا کر اس سے سچے دل سے معافی مانگوں، اس کا حق ادا کروں۔ میں نے بہت تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا، پرانے ریکارڈ دیکھے، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ جیسے وہ میری زندگی میں آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے چلا گیا۔ اب میں اکثر رات کو جاگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے اس سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک خوف ہے، اور ایک ایسا خوف جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ پایا، مگر ایک غلطی نے مجھے یہ سکھا دیا کہ انسان کو اپنے اختیار کا
غلط استعمال کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب ضرور دینا پڑتا ہے، اور میں آج بھی اسی حساب کے انتظار میں ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری سزا کب شروع ہو چکی تھی۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ زندگی مجھے خوشیاں دے رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ آزمائش آہستہ آہستہ میرے گرد جال بن رہی تھی۔ میری بیوی کا اس دنیا سے پہلے چلے جانا، میرے بچوں کا مجھ سے اس طرح دور ہو جانا، اور پھر وہ پراسرار بیماری جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، یہ سب کچھ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں، مگر میں اس وقت اندھا ہو چکا تھا۔ آج جب میں ماضی کو دیکھتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ میری سزا اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب میری اولاد پیدا ہوئی تھی۔ میں جس خوشی کو اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا وہی میرے لیے آزمائش بننے والی تھی۔ وہی اولاد جس کے لیے میں نے دعائیں مانگی تھی، وہی ایک دن مجھ سے نظریں چرا کر مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔ مگر اس وقت میں یہ سب کچھ سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ شفیق کے پیچھے کوئی زندگی ہو سکتی ہے، اس کی بھی کوئی خواب ہو سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی گھر ہو سکتا ہے، یا شاید وہ بھی کسی کا سہارا تھا۔ میں نے اسے ایک انسان کے بجائے ایک معمولی نوکر سمجھا، اور اپنے غصے میں آ کر اس کی پوری زندگی چھین لی۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں چلا گیا، کہاں غائب ہو گیا۔ بس ایک نام تھا جو میری تحریر میں شامل ہوا، اور اس کی پوری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے دفن ہو گئی۔ یہ سب کچھ کرتے وقت مجھے اپنے اختیار پر غرور تھا۔ میرے پاس طاقت تھی، میرے پاس پیسہ تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس غرور نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے انصاف کے منصب کو ذاتی غصے کے لیے استعمال کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں حقیقت میں گر چکا تھا۔ انسان جب طاقت اور دولت کے نشے میں ڈوب جاتا ہے تو اسے اپنی حقیقت نظر نہیں آتی۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس سے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے بھی اسی غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو مضبوط سمجھا، مگر در حقیقت میں سب سے کمزور ہو چکا تھا۔ پھر وقت نے مجھے وہی دکھایا جو ہر ایسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ میرا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسا ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ میں نے جو کیا تھا اس کا بدلہ مجھے اسی دنیا میں مل گیا۔ میری عزت گئی، میری صحت گئی، میرے اپنے مجھ سے دور ہو گئے، اور میں تنہائی میں تڑپتا رہا۔ آج میں یہ سب کچھ سوچتا ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ کاش میں نے اس وقت صبر کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا ہوتا، کاش میں نے شفیق کے ساتھ انصاف کیا ہوتا۔ مگر اب یہ سب صرف کاش رہ گیا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اپنے کردار پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ طاقت وہی ہوتی ہے جو کردار کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ میں نے یہ بات بہت دیر سے سمجھی، اور جب سمجھی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، اور یہی میری کہانی کا انجام بھی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔